ٹرمپ جو ہے وہ امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے، پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، پی ٹی آئی کی توقعات، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ لیکن آغاز میں نون لیگ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ سیاسی طور پر یتیم ہو گئی ہے اور حقیقی سیاسی یتیمی آج ان کی ہوئی ہے۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ نہ رہے اور آج جو بائیڈن، نہ صرف یہ کہ جو بائیڈن ظاہر ہے انہوں نے تو جانا ہی تھا لیکن ان کی جماعت بھی ہار گئی ہے، تو نون لیگ کے لیے یہ سیاسی حقیقی یتیمی کا دن ہے۔ اور نون لیگ کے لیے طارق متین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، یہ ویسے فیاض شاہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا ایک آڈیو کلپ جو ان کے ایک سندھیلا صاحب ہیں جنہوں نے ایک آڈیو لگائی تھی جب میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے تھے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، تو انہوں نے نون لیگ کے ایک بہت ہی کمیٹڈ ورکر ان کی ایک آڈیو انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ اس وقت پورے پاکستان میں نون لیگ کے کارکنان کی حالت کیا ہے، تو وہی حالت اس وقت پورے شریف خاندان کی ہوگی، پوری نون لیگ کی ہوگی، کیونکہ جو بائیڈن کو نون لیگ خود کہتی تھی کہ امریکہ ہمارا باپ ہے، اور خواجہ آصف یہ بیان دے چکے تھے کہ امریکہ باپ کی طرح ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے تو وینٹیلیٹر کا بٹن ان کے پاس ہے وہ بند ہو جائے گا اور پاکستان بحیثیت قوم انتقال کر جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور جتنی انہوں نے خوش آمدیں کی اس کی جو بائیڈن انتظامیہ کی، تو پہلے یہ ایک آڈیو سنیے جو طارق متین صاحب نے کو ٹویٹ کیا اور فیاض شاہ صاحب نے اس آڈیو کو لگایا۔ پہلے یہ آڈیو سنیے پھر مزید بات کرتے ہیں۔ سندھیلا صاحب مارے گئے سندھیلا صاحب لوٹ گئے، ہم لوٹ گئے، سندھیلا صاحب لوٹ گئے، یتیم ہو گئے، ہم ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گئے سندھیلا صاحب۔ تو یہ اس وقت پوری نون لیگ کی حالت یہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے، ویسے یہ ٹائم نہیں لگاتے باپ بدلتے ہوئے بھی، لیکن فی الحال ان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے ٹرمپ کا جو ہے وہ کامیاب ہونا۔ اچھا، اب ٹرمپ کی کامیابی کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے یہ اس کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جو انٹرنیشنل افیئرس کا ایکسپرٹ ہے وہ اس پہ بات کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ مجھ جیسا ایک نالائق بندہ جس کے انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر اس کی کمانڈ نہ ہو، لیکن کچھ چیزوں پہ وہ بھی بات کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے، کیونکہ یہ بات اس بارے میں بہت سٹرونگ پرسیپشن تھی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نہیں جیتنے دے گی ٹرمپ کو، اور اس حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ وہاں کے پورے میڈیا کو، پورے مین سٹریم میڈیا کو ٹرمپ نے بدترین شکست دی ہے۔ پورا میڈیا بالکل اسی طرح سے کیملا ہیرس کے ساتھ کھڑا تھا جس طرح سے ہمارا میڈیا 8 فروری سے پہلے شریف خاندان اور اس نظام کے ساتھ کھڑا تھا، اور پورا پاکستانی میڈیا جس طرح سے عمران خان کے خلاف کمپین کر رہا تھا، تحریک انصاف کے خلاف کمپین کر رہا تھا، اسی طرح سے امریکی میڈیا جو ہے وہ بھی ٹرمپ کے خلاف کمپین کر رہا تھا، جبکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا تھا، اور ادھر بھی پاکستان میں بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو ایک بار پھر سوشل میڈیا نے اپنی طاقت کو منوایا ہے، سوشل میڈیا نے بتایا ہے کہ اب راج جو ہے وہ دنیا پر وہ سوشل میڈیا کرے گا، سوشل میڈیا کی بات سنی جائے گی، سوشل میڈیا کھل کے بات کرتا ہے، سچ بتاتا ہے، اور ٹی وی چینلز پہ چوبی والے کھلونوں کو بٹھا کر جس طرح سے جھوٹا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پراپیگنڈا نہ تو پاکستان میں کامیاب ہوتا ہے، نہ ہی یہ جھوٹا پراپیگنڈا جو ہے وہ امریکہ میں کامیاب ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب آپ اگر مین سٹریم میڈیا کو کنٹرول کر کے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کوئی نیریٹو بنا لیں گے، تو وہ دن گزر گئے ہیں۔ میڈیا سے لوگ اب نفرت کرتے ہیں، اس میڈیا سے جو جھوٹ بولتا ہے، جو غلط بیانی کرتا ہے، اور جو حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، جو پراپیگنڈا کرتا ہے، اور جو یزیدیت، بربریت اور فسطائیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس میڈیا سے لوگ، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں، کہیں بھی ہوں، اس میڈیا سے لوگ نفرت کرتے ہیں جو میڈیا جھوٹ کا بازار گرم رکھتا ہے، جو میڈیا مالکان اپنے ایک جو پیسے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ دیتے ہیں، ان کی کوئی اوقات اور وقت نہیں ہوتی، لوگ ان کی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ تو امریکہ کے لوگوں نے وہاں کے میڈیا کی بات نہیں مانی، اور امریکہ کا میڈیا کل رات تک جو ہے وہ کیملا کو جتوا کر بیٹھا ہوا تھا، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہاں بھی پاکستان میں دیکھ لیں، جیو ٹی وی کل رات تک جیو نے کیملا کو جتوا دیا تھا، ٹرمپ کو ہرا دیا تھا، اور دیکھیں جیو جو ہے وہ اس لیے پراپیگنڈا کر رہا تھا ٹرمپ کے خلاف، کیونکہ ایک تو ظاہر ہے نون لیگ کے باپ جس کو نون لیگ باپ بنائے گی، اس جیو کا بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، یعنی جیو کے مالکان کی بات کر رہا ہوں، ان کا بھی ان کے ساتھ ایک طرح سے
वही रिश्ता होगा, क्योंकि नून लीग ने जो बाइडन इंतजामिया को और जो बाइडन की जमात को बाप बनाया हुआ था, तो फिर जियो भी जो है वो जो बाइडन की जमात के साथ खड़ा था। और दूसरा यह है कि क्योंकि जो अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनका जो इमरान खान साहब के साथ बड़े कमिटेड हैं, जो बड़े इमरान खान के साथ बड़े सिंसियर हैं, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे पूरा जोर लगाया हुआ था और उन्होंने एक परसेप्शन बना दिया है। अब ये परसेप्शन किस हद तक हकीकत में तब्दील होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जो उन्होंने परसेप्शन बना दी थी कि ट्रंप अगर आ जाता है तो उससे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये चीज़ें इस तरह से कंटिन्यू नहीं रह सकेंगी। तो क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ट्रंप के साथ खड़े थे, तो इसलिए जियो जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा था। बल्कि जंग अखबार जो है वो खबरें लगाता रहा कि जनाब इलेक्शन में अगर ट्रंप हार गया तो ट्रंप फिर को हमला कर देगा। और कहाँ गया वो सानिया, जो वहाँ का सानिया 9 मई था, वो कहाँ गया? अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया वहाँ के सानिया 9 मई को। अमेरिकियों ने कोई उसके ऊपर कान नहीं धरे और अमेरिकियों ने वो सारा नैरेटिव मुस्तरद कर दिया और उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया और लोगों ने ट्रंप को वहाँ पे वोट डाला। तो जियो वालों की चीखें जो हैं वो अब सुनाई देंगी, जो कल तक प्रोपेगेंडा कर रहे थे, चाहे वो जियो टीवी हो, चाहे वो जंग अखबार हो, चाहे इनके लोग सोशल मीडिया पर हों कि मैं उधर होता तो मैं ट्रंप को वोट ना देता, तो मैं ये करता तो वो करता। और कल रात तक इन्होंने जितवाया हुआ था, इसको कैमला को जितवाया हुआ था और ट्रंप को हराया हुआ था। आपने वो क्लिप देख लिया होगा, मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किया हुआ है, नजम सेठी साहब का। उन्होंने भी कहा था कि कैमला जो है वो जीत जाएगी और जो ट्रंप हैं वो हार जाएंगे। तो जियो, अच्छा ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये लोग क्यों पाकिस्तान में खुश हो रहे हैं कि ट्रंप जीत गया। ट्रंप की जीतने की सेलिब्रेशन के लिए इतना ही काफ़ी है कि जियो ट्रंप के ख़िलाफ़ खड़ा था, शरीफ ख़ानदान और वो जो बाइडन इंतज़ामिया और जो बाइडन की जमात के साथ खड़ा था, तो इतना ही पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी है। बाकी देखें, अब इस पे बात करते हैं कि इसका कितना एक असर होगा। देखें, बात यह है कि अमेरिका ऐसा भी मुमकिन नज़र नहीं आता कि ट्रंप, अभी तो वैसे उसको 2-3 माह लगेंगे ओहदा संभालते हुए, कि वो फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ करे कि इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा हो। और ना ही तहरीक इंसाफ को ये चाहती है कि कोई बहुत बड़ी कोई जो है वो ट्रंप उनकी डील करवा देंगे या कोई बहुत बड़ा इमरान खान को फेवर दे देंगे। तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तान के लोगों का सिर्फ इस हद तक मुतालबा है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो खिलवाड़ करवा रहा था, जिस जबर फसाइयत को सपोर्ट कर रहा था, इस नंगी और गंदी सपोर्ट को बंद करे। जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में हुकूमत गिरवाई, क्योंकि देखें हमें बहुत कहा जाता है नहीं जी अमेरिका ने हुकूमत नहीं गिराई इमरान खान की, ये हुआ वो हुआ। अगर इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई थी तो आप साइफर पे कर देते ना, तहकीकात करवा लेते आप साइफर पे। क्यों नहीं आपने साइफर पे तहकीकात होने दी? और फिर साइफर में इमरान खान जो कहता रहा उस पर आपने केस बनाया कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। आपने अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन से इमरान खान को सजा दिलवाई, लेकिन अब इमरान खान उस साइफर केस में बरी हो चुका है। इसका मतलब यह है कि साइफर के हवाले से जो बातें इमरान खान कह रहा था वो दुरुस्त थी, और अगर इमरान खान ने जो बातें की थी वो साइफर में नहीं थी। इमरान खान कहता है कि जी साइफर आया और साइफर में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि अगर तुम इमरान खान को निकाल दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, अगर तुमने इमरान खान को ना निकाला तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। ये था इमरान खान का कुल केस। और इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि अमेरिका कैसे फैसला कर सकता है कि पाकिस्तान में कौन हुक्मरान होगा कौन नहीं होगा, पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान कौन होगा, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता रहा कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। तो सादा सी बात थी कि आपने वो साइफर पब्लिक करना था और बताना था कि देखें इस साइफर में कोई ऐसी बात नहीं है। फिर साइफर के हवाले से कभी कहा जाता था कि जी वो पहले कहा जाता रहा वो है ही नहीं, फिर कहा गया है लेकिन उसका रंग ये है, फिर कहा गया कि जी साइफर के अंदर ये बातें नहीं लिखी हुई, फिर कहा गया उसमें जालसाजी की गई। लेकिन एक बार भी वो साइफर ना तो ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, ना ही वो इस्लामाबाद कोर्ट के सामने रखा गया कि उस साइफर को ना ही सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया। वजह क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की बेल गई थी? क्योंकि अगर वो साइफर सामने आ जाता, ये खुद सामने ले आते, तो इमरान खान के मौक़िफ़ की तस्दीक हो जाती कि बिल्कुल अमेरिका ने ये कहा था कि अगर आप इमरान खान को निकाल दें, इमरान खान को हटा दें तो हम आपको माफ़ कर देंगे, वरना पाकिस्तान को माफ़ नहीं करेंगे। तो इमरान खान की ये बात दुरुस्त थी, इमरान खान की बात बिल्कुल ये ठीक थी कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान में ये रजीम चेंज करवाया। और फिर ज़ाहिर है देखें अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मजबूत हो। अमेरिका पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहेगा और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अब किसी दुश्मन मुल्क को पाकिस्तान पर हमले की ज़रूरत नहीं है। चोरों डाकू लुटेरों को आप दुनिया के किसी मुल्क में मुसल्लत कर दें तो वो मुल्क अंदरूनी तौर पर इतना कमज़ोर हो जाता है, वहाँ से इतना ब्रेन ड्रेन हो जाता है, वहाँ से काबिल और लायक लोग छोड़ जाते हैं, वहाँ पर इतनी बेरोज़गारी हो जाती है, वहाँ पर ऐसी खाना जंगी और क्योस इंतशार हो जाता है
کہ وہ ملک اندرونی طور پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس وقت آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان سے مایوس نظر آتا ہے, ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے 8 فروری کو لوگوں نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا, مسلط کسی اور کو کر دیا گیا. جن کو عوام, جن کی شکلیں, جن کا نام نہیں سننا چاہتے, ان کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں لوگ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے. جعلی فگرز کے ذریعے آپ مہنگائی کم دکھا دیں, آپ جعلی طریقے سے آپ چند لوگوں کو ایک ان کے ذریعے کھیل کے دکھا دیں کہ اسٹاک ایکسچینج ادھر پہنچ گئی ادھر پہنچ گئی. عام آدمی کو کیا ملا؟ لاہور کی آپ حالت دیکھیں, پنجاب کی حالت دیکھیں, جو اسموگ نے حالت کر دی ہے. لوگوں کے لیے سانس لینا جو ہے وہ زہر پینے کے مترادف ہو گیا ہے. ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے لوگوں کی. ڈینگی آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا حشر کر دیا ہے. آپ لوگوں کے لیے علاج کرانا ممکن نہیں رہا. ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا, لنگر خانے آپ نے بند کر دیے, پناہ گاہیں آپ نے بند کر دی, احساس پروگرام آپ نے بند کر دیا, چوری ڈکیتی لوٹ مار آپ نے بڑھا دی, اسٹریٹ کرائم آپ کے دور میں بڑھ گیا. کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں اسٹریٹ کرائم میں. تو پاکستانیوں کو کیا ملا؟ 2-2.5 سال سے آپ قانون سازیاں کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف, آپ اپنی چوری چکاری لوٹ مار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور اگر سائفر جھوٹ تھا تو قاضی فائز عیسیٰ جیسا گھٹیا, مکروہ, نیچ, غلیظ, خبیث انسان پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا بطور چیف جسٹس. تو اس گھٹیا آدمی کو بٹھا دیتے نا کمیشن, اس غلیظ آدمی کے ذریعے آپ کروا لیتے نا تحقیقات, اور وہ غلیظ آدمی یہ فیصلہ دے جاتا, وہ مکروہ آدمی یہ فیصلہ دے جاتا کہ سائفر میں عمران خان نے جھوٹ بولا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی آپ وہ سائفر نہیں ڈاک سکے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سائفر کس حد تک حقیقت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی وہ یہ انہوں نے رسک نہیں لیا کہ اس کے سامنے وہ سائفر رکھ کے اور اسی سے فیصلہ کروا لیں کہ نہیں جی عمران خان نے سائفر کے حوالے سے جو باتیں کی تھی وہ غلط تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بائیڈن کی ساتھ تک گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے کہ آپ دیکھ لیں نون لیگ والوں کی ٹویٹس, احسن اقبال وغیرہ کی ٹویٹس دیکھ لیں, آپ یہ جو ٹرمپ کے خلاف ان کے ٹویٹس دیکھ لیں. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ امریکی دفتر خارجہ میں جب بریفنگ ہوئی تو پاکستان سے جو جہاں زیب صاحب ہیں جو ARY کے وہاں پہ بیورو چیف ہیں, اور ایک جلیل صاحب ہیں رپورٹر ہیں, تو انہوں نے ہر تقریباً بریفنگ میں پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں, ابھی انصار حسن پنجوتا کے اوپر بھی سوال کیا تھا, انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کی, لیکن امریکہ نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے انہیں پتہ تھا کہ وہی تو یہ کروا رہے ہیں, وہ اس سارے نظام کے ساتھ آن بورڈ تھے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے. اور پاکستان کے اندر انہیں پتہ ہے کہ اگر جتنا بھی ظلم ہوگا پاکستان کے لوگوں کا, پاکستان کے اداروں اور نظام سے اعتماد اٹھے گا, تو امریکہ اور پاکستان کے مخالفین کو, انڈیا کو, ان ساروں کو تو فائدہ ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہوگا. مجھے بتائیں کہ پچھلے 2.5 سال میں جب سے عمران خان کو نکالا ہے پاکستان کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟ لوگوں کا اعتماد پاکستان پر بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ لوگوں کا پاکستان کے اداروں پر اعتماد بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو یہ جو کچھ یہ سوالات ہیں, ان کے جو جوابات ہیں, بے روزگاری کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے, مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک استحکام آیا ہے یا عدم استحکام بڑھا ہے. اب ان تمام کے جواب جب منفی میں ہوں گے تو اس کا پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے پاکستان کے دشمنوں کو کہ پاکستان اندرونی طور پہ کمزور ہوا ہے, پاکستان کے لوگوں کا اعتماد پاکستان کے اداروں سے اٹھا ہے, تو یہ تو پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہے. تو اس لیے جو ہے یہ حکومت جس کو ایک ننگی اور گندی سپورٹ حاصل تھی جو بائیڈن انتظامیہ کی, ان کے لیے آج یہ برا دن ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت گئے ہیں. اور اب کم از کم اگر امریکہ اور کوئی کردار ادا نہ کرے, عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا نہ کرے, کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں مطلب کسی پرندے کو بھی کچھ ہوتا تھا تو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ آ جاتی تھیں, عورت مارچ والی ایکٹیو ہو جاتی تھیں, سو کالڈ لبرلز ایکٹیو ہو جاتے تھے, خونی لبرلز ایکٹیو ہو جاتے تھے. لیکن جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے, کبھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے اس طرح سے پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کی ہو جس طرح کی بات وہ پہلے ماضی میں کیا کرتے تھے؟ نہیں. کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ سمپل ہے کہ امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو, اور امریکہ کو ایسے حکمران سوٹ کرتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں جو ان کے غلام بن کے رہیں, جو ان کو کہیں کہ آپ ہمارے والد ہیں, آپ ہمارا سب کچھ ہیں, آپ ہمارے داتا ہیں, آپ وینٹیلیٹر کا بٹن بند کریں گے تو ہم ویسے دیکھو مر جائیں گے. ان کو ایسے لوگ تو پسند ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں. تو اس لیے اگر اتنا بھی ہو گیا کہ امریکہ نے وہ جو ننگی اور گندی سپورٹ تھی اس نظام کو وہ کم بھی کر دی, تو پاکستان کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی. باقی میں اس بات سے ابھی ظاہر ہے ابھی ٹائم لگے گا, ابھی تو جو ٹرمپ آئیں گے پھر دیکھیں ان کی کیا فورن پالیسی ہوگی. اور یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ کے صدر
جو بھی آتا ہے اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور جو اس کی پالیسی ہوتی ہے امریکہ کی، وہ اس کے بہت زیادہ اثرات امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور ٹرمپ کے اثرات ہوں گے بہت زیادہ. اور ظاہر ہے عمران ٹرمپ کی ایک دوستی تو رہی ہے عمران خان سے، بڑا اچھا تعلق رہا ہے، لیکن اس وقت خیر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اس خطے میں، کیونکہ انہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ یہاں سے افغانستان سے نکالنی تھی، تو پاکستان اس لیے ریلیونٹ تھا. اس کے بعد اب کوئی اس خطے میں ایسی چیز ہے نہیں. گو کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ان کی لاٹری نکل سکتی ہے، پھر ان کو موٹا مال لگایا جائے گا کہ مطلب سہولت کاری کرو امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران کے خلاف، تو ان کی موجیں لگ جائیں گی، ان کو بڑے ڈالر جو ہیں وہ مل جائیں گے. یہ باتیں ضرور کی جاتی تھی، لیکن اب ٹرمپ تو ویسے ہی کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جنگیں نئی شروع نہیں کرنی، بلکہ پہلے سے جاری جنگیں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بند کرنا ہے. تو اس لیے وہ تو ان کی لاٹری نہیں نکلنے والی جو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ایران کے ساتھ کوئی لڑائی ہو اور ہم کرائے قاتل بن کے اور پھر پیسہ لیں امریکہ سے اور موجیں ہماری لگ جائیں گی. وہ تو ان کی چوروں ڈاکو لٹیروں کی بہرحال موجیں نہیں لگنے والی. تو اب اس ساری صورتحال میں اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ اتنے قریب چلے گئے تھے امریکہ کے کہ انہوں نے چین کے ساتھ جس طرح سے حالات خراب کیے. آپ کے سامنے ہی ہے کہ پہلی بار یہ خبر چلی پاکستان کی تاریخ میں کہ چینی مطلب سفیر کو جو ہے دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا کہ تمہارا جو، اور پھر ہمارے فورن آفس کا جو بیان آیا چینی سفیر کے بیان کے اوپر، تو یہ پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا. تو تبدیلی تو آئے گی امریکہ کی پالیسی میں، لیکن اس تبدیلی کا پاکستان کے انٹرنل معاملات پہ عمران خان سے ریلیٹڈ کتنا اثر پڑتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس سے کوئی بہت زیادہ تحریک انصاف کو ابھی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ نہیں کرنی چاہیے. پہلے ہم جس سے بھی امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو وہ وہی کرتا ہے جو کل یحییٰ افدی صاحب نے کیا ہے. یحییٰ افدی صاحب نے پہلے 5-6-7 دن تو وہ چھکے چوکے مارے کہ ہم نے کہا کہ کمال ہو گیا، اور بالکل وہ اپنے حلف کے مطابق چلنے لگے. پھر کل انہوں نے جس طرح سے سہولت کاری آپ اس کو کہیں، آپ اس کو سرنڈر کہیں، آپ اس کو شکست کہیں، جو کچھ جوڈیشل کمیشن میں ہوا، اور حکومت نے اپنی مرضی کا آئینی بینچ جو ہے وہ بنا لیا ہے. تو یہ ہے آنے والا ٹائم بتائے گا، لیکن اثرات ہوں گے اور اچھے خاصے اثرات ہوں گے. لیکن جو تحریک انصاف کی وہاں پہ تنظیم ہے امریکہ میں، جو یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ ٹرمپ کی فیملی کے کچھ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہیں، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر وہ جیت گئے تو پاکستان کے اندر جو یہ جبر فستائیت ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ جو بائیڈن انتظامیہ نے، جو بائیڈن نے جو پاکستان کے اندر کھلواڑ کیا اس کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ تحریک انصاف کی وہاں پہ تنظیم دعوت تو کر رہی ہے، لیکن بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس پہ کس حد تک جو ہے وہ ان کی کمٹمنٹس یا ان کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اور ایک چیز اور، سہیل رشید صاحب کو میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے درست کہا کہ جہاں پہ آپ باقی سب کو کریڈٹ دے رہے ہیں تو اس جج کو بھی کریڈٹ دیجئے جس نے ٹرمپ کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی، اور اس نے کہا کہ مطلب لوگوں کا حق رائے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ٹرمپ کو جس طرح سے وہاں کی عدالتوں نے اجازت دی الیکشن لڑنے کی، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر قاضی جیسا مکروہ آدمی کیا کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے، 8 فروری کا الیکشن اس نے چوری کروایا. اور آج جو پاکستان کے اندر انسرٹینٹی ہے، جو پاکستان کی بنیادیں ہل گئی ہیں، وہ ساری کی ساری سب کی سب ذمہ داری جو ہے وہ مرکزی اس میں جو کردار جو ایگزیکیوشن کرنے والا تھا، ماسٹر مائنڈنگ ایگزیکیوشن کرنے والا، وہ گھٹیا اور مکروہ انسان تھا. تو بہرحال جی، یہ میں نے جس طرح آپ کو شروع کیا تھا کہ اس میں ٹرمپ پہ پاکستانی اس لیے خوش ہیں اس کے جیتنے پر کہ جو بائیڈن نے جو پاکستان کے اندر ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو سپورٹ کر کے کھلواڑ کیا، اس وجہ سے لوگ خوش ہیں. دوسرا، جو پاکستان کا میڈیا ٹرمپ کے خلاف کھڑا تھا، لوگ اس پہ خوش ہیں کہ ہمارے میڈیا کو شکست ہوئی ہے، جو مین اسٹریم میڈیا امریکہ کا تھا اس کو شکست ہوئی ہے. اور ایک جو تحریک انصاف نے جو توقعات کچھ لگا رکھی ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس جبر کو سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ امریکہ کی ایما پر ہوا ہے اس کو بھی وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے ہٹائیں گے ان چیزوں کو. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کا میڈیا، ان کو شکست ہوئی ہے، نون لیگ یتیم ہوئی ہے، اور پاکستان پہ اس کے مطلب کس حد تک اثرات ہوں گے یہ ظاہر آنے والا وقت بتائے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. الگ نیمان صاحب کہاں میناس کو. اللہ حافظ.